الحمد لوليه والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم. آج 15ویں تراویح ہے. اس میں جو رکوعات پڑھے گئے ہیں، جو پارہ پڑھا گیا ہے، اس میں یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کی کچھ خصوصی صفات کا ذکر فرمایا ہے. اپنے مخصوص بندوں کا جب ذکر فرمایا تو اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا عباد، جو جمع ہے عبد، اور مقام عبدیت یہ بہت اونچا مقام ہے. اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنبیہ، نہ یہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے کر چلی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ عبد جو ہے وہ بہت اونچا ہے. اگر لفظ عبد کوئی اہمیت نہ رکھتا ہے تو جس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر کے مخاطب فرمایا، یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب فرمایا، ایسے ہی یہاں بھی نبی یا رسول کے ساتھ ذکر فرماتے، لیکن نبی رسول کے بجائے لفظ عبد ذکر کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ عبد بہت اونچا لفظ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا تو وہاں بھی اسی لفظ کو ذکر فرمایا. اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ انسان اللہ کا مخصوص بندہ جو بنتا ہے وہ اللہ کی صفت رحمت کی بنیاد پر بنتا ہے. جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وعباد الرحمن
وعباداللہ نہیں فرمایا، بلکہ وعباد الرحمن فرمایا۔ رحمان کے معنی آتے ہیں عام الرحمت کے، وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، تمام مخلوقات پر، یہاں تک کہ انسانوں کے اندر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی فرم برداری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت دنیا میں ان کو بھی ملتی ہے۔ صفت رحمت ہی کا اثر ہے کہ ان تمام مخالفین کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی احسان ہوتا ہے، کسی پر کوئی نعمت ہوتی ہے، تو اللہ کی صفت رحمت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا وعباد الرحمن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں ان مخصوص بندوں کی ایک صفت یہ فرمائی کہ وہ عباد ہیں، اللہ کے مخصوص بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مرضی پر چلنے والے ہیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالنے والے ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کو یہ صفت دی گئی ہے عباد والی، یعنی اپنی مرضی نہیں چلاتے ہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی یمشون علی الارض ہونا، یعنی جب چلتے ہیں زمین پر تو انتہائی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہون کے معنی آتے ہیں سکینت اور وقار کے، تواضع کے، یعنی جب چلتے ہیں تو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، متواضع انداز میں چلتے ہیں، اس لیے کہ اکڑ کر چلنا یہ انسان کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر فرما دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا جب روایات میں ذکر آتا ہے تو اس میں یہ وضاحت ہوتی ہے کہ آپ کی جو رفتار تھی وہ بڑی متواضع تھی۔ آپ کی رفتار نہ تو بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ جس سے انسان کو خود تکلیف پہنچ جائے یا دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے، اور نہ بہت آہستہ، اس لیے کہ آہستہ چلنا یا تو بیمار کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مجبور ہوتا ہے آہستہ چلنے پر، یا عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان میں طبی نزاکت ہوتی ہے، یا متکبرین کا شیوا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نہ بہت آہستہ چلتے تھے نہ بہت تیز چلتے تھے، بلکہ معتدل انداز میں چلتے تھے، میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے۔ اس لیے اکڑ کر چلنا، سینہ نکال کر چلنا یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس صفت کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ زمین پر سکون کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب بے علم لوگ، جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے اندر کوئی نازیبا انداز اختیار کرتے ہیں، غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بدتہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ ایمان والے ان کے انداز میں جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان سے کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ہم تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم تم سے اس طریقے سے بات کرنا نہیں چاہتے، ان سے بات کو ختم کر لیتے ہیں، بات کو بڑھاتے نہیں ہیں، ترکی پتو کے جواب نہیں دیتے کہ جیسا وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے ایسا ہم کریں اس کے ساتھ، بلکہ اس جاہلانہ گفتگو کا جواب نرمی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری گفتگو اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس سے اس وقت وقتی طور پر تعلق کو منقطع کر دیتے ہیں، اس سے گفتگو ختم کر دیتے ہیں۔
چوتھی صفت بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. یعنی جب رات ہوتی ہے، دنیا میں محو خواب ہوتی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے مخصوص بندے اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی قیام کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں اور کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اور جنت کی طلب کر رہے ہیں. یہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں جو بھی اللہ کے مخصوص بندے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کی یہ صفت تھی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہو جاتی تھی اور وہ اپنے پروردگار کو پکارتے تھے خوف کی وجہ سے اور لالچ میں. یعنی خوف ہوتا تھا اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے رحمت کا لالچ ہوتا تھا. چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد کم ہوگی اور ان کو بلا حساب کتاب جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو چوتھی صفت بیان فرمائی ان لوگوں کی کہ جو رات کے وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں. پانچویں صفت بیان فرمائی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا لیجیے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے. دنیا کے اندر جو آگ ہے وہ بہت ہلکی کر کے بھیجی گئی، آخرت کی آگ اس سے ہزاروں گنا خطرناک ہے. انسان اس دنیا کی آگ کی معمولی سی چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے؟ ایسے ہی دنیا کے اندر جو سانپ بچھو ہیں اگرچہ وہ بھی خطرناک ہیں، لیکن جہنم کے سانپ بچھو اس کے مقابلے میں بہت خطرناک ہیں. اس لیے ایمان والے وہ ہیں جو ایک طرف اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف اللہ کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں. چھٹی صفت بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو مال خرچ کرتے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل و کوتاہی، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال سے کام کرتے ہیں. اس لیے کہ اسراف کرنے والا قرآن کی نگاہ میں شیطان کا بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور بخل کرنے والا بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بخل اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بخل جو ہے نفاق کی علامت ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ نہ تو مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں اور نہ مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ مال کو اللہ کی راہ کے اندر بھی اور اپنے ضروری کاموں کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں. ساتویں صفت بیان فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہر وہ کام جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، ہر وہ طریقہ جو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، اس طریقے کو وہ اللہ کے ساتھ ہی خاص رکھتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ان میں سے کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے، نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے، نہ کسی کے سامنے رکوع کی طرح جھک جاتے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، نہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے. اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اللہ کے ساتھ ہی مخصوص رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو ان صفات کے اندر شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. آٹھویں صفت بیان فرمائی لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق،
وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی شخص کو بے وجہ قتل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا جرم کر لے جس کی سزا شریعت نے سزائے موت رکھی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بھی شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے قصاص میں، لیکن خود قتل کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ اس آدمی نے میرے متعلق کو قتل کیا ہے، لہذا قصاص میں اس کو قتل کرایا جائے۔ خود سے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، عدالت سے رجوع کیا جائے۔ آگے نبی صفت بیان فرمائی ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل ناجائز طریقے پر نہیں کرتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کرنی ہے تو جائز طریقے پر کرتے ہیں، اس لیے کہ زنا جو ہے یہ بہت بری عادت ہے، بہت بڑا گناہ، جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر زنا سے منع کیا گیا، زنا سے روکا گیا، اس لیے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ 10ویں صفت میں بیان فرمائی والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں لوگ شریک نہیں ہوتے، یعنی وہ مجلس کے جس کے اندر جھوٹ چلتا ہے، جس کے اندر خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جس کے اندر کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے، کسی کی برائی کی جاتی ہے، تو ایسی تمام مجلسوں سے یہ لوگ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور ایسے ہی جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولنا انتہائی گھناؤنی حرکت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں، کئی میل چلے جاتے ہیں، اس کے اندر اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ 11ویں صفت بیان فرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کسی ایسی مجلس پر سے گزر ہو جائے کہ جس مجلس میں غلط کام ہو رہا ہے تو وہاں سے شرافت و سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی قصداً تو ایسے مجلس میں جاتے نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی ایسی مجلس میں جائیں کہ وہاں کوئی گناہ ہونے لگے تو پھر اس کو قابل نفرت سمجھتے ہیں، اس مجلس سے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس مجلس میں جو وبال دوسروں پر آ سکتا ہے اس سے محفوظ ہو جائیں۔ 12ویں صفت بیان فرمائی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کی طرف اندھے اور بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ سمیع اور بصیر انسان کی طرح ان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، یعنی کسی بھی آیت کو سن کر وہ اندھے بہرے بن کر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے۔ اور 13ویں صفت بیان فرمائی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ لوگ یہ دعا بھی کرتے ہیں اے پروردگار ہماری اولاد اور ہماری ازواج کے لیے، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی ان کی کوشش یہی نہیں ہوتی کہ اپنی ذات کو بچائیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، بلکہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے بھی متفکر رہتے ہیں، ان کو بھی صحیح راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ متقین کے لیے ہمیں پیشوا بنا دیجیے، یعنی ہمیں اس مقام پر پہنچا دیجیے، ہمیں ایسا پاک باز بنا دیجیے، ہمیں ایسا متقی بنا دیجیے کہ لوگ ہماری اتباع کرنے لگے، ہمیں دیکھ کر کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر سدھار پیدا ہو جائے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتائی ہے، لہٰذا ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔